أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا ایک بڑا حصہ عطا کیا. ابھی رمضان کے بالکل کم ہی ایام باقی رہ گئے ہیں. 27ویں شب ہم گزار رہے ہیں. عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ 27ویں شب، 27ویں رات جب گزر جاتی ہے تو اکثر مسلمانوں کا معمول یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ختم ہو گیا، اور 27ویں کے بعد مسجدیں جیسے آباد ہوا کرتی تھیں ویسے آباد نہیں ہوتی. تراویح، قیام، فرائض کی پابندی ہم مسلمانوں میں کم نظر آتی ہے. 27 کے گزرنے کے بعد بہت سارے سمجھتے ہیں کہ فضیلت کے ایام ختم ہو چکے ہیں، لیکن احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بات بتائی کہ اعمال کا دار و مدار، نیکیوں کا اعتبار آخری حصے میں جو ہوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسی عمل کا اعتبار ہوگا جس کی آخری نیکیاں زیادہ بہتر ہو. انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیکیوں کا آخری حصہ اگر بہتر ہو تو وہ نیکی قابل قبول ہوگی. رمضان کے آخری ایام ہم سستی، کوتاہی یا عید کی تیاری میں گزار دیں اور اتنے اچھے ایام کو ہم نے بیکار کاموں میں گزار دیا تو ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی اور نہیں ہوگا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے سامنے رمضان کے کچھ اور بہاریں رکھی ہیں. 3 دن یا 4 دن جو باقی رہ گئے ہیں اسے غنیمت جانے، اسے فرصت جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ نے مجھے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا اور ایک موقع عنایت فرمایا ہے. چند ایام ہیں، توبہ کیجئے، اللہ سے گڑ گڑائیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے اور رمضان کے گزرنے سے پہلے، چاند نظر آنے سے پہلے
اپنے سارے گناہوں سے معافی طلب کر لیجیے. رمضان کا مہینہ گزرے تو ہمارا شمار خوش نصیب لوگوں میں سے ہونا چاہیے. جب کبھی ہم جو حدیث مشہور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس نے رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی تو ایسے آدمی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے. اللہ کے رسول منبر پر چڑھتے ہوئے اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ آمین کہے تھے. اس حدیث پر غور کیجئے. اللہ کے رسول نے بد دعا کی. کس آدمی کے لیے بد دعا کی؟ جس نے رمضان پانے کے باوجود فائدہ نہیں اٹھایا، جس نے رمضان پا کر اپنے گناہوں سے معافی طلب نہیں کی، توبہ نہیں کیا، معمولی سمجھ کر اس کو ایسے ہی گزار دیا. ایسے آدمی کو بد نصیب، بد قسمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی. اس حدیث کا ایک پہلو یہ ہے. اس حدیث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بہترین وعدہ ہے جو رمضان پانے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں. اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بد دعا ہے جس نے رمضان کا مہینہ بیکار گزار دیا، اس کو غنیمت نہیں جانا. جس نے رمضان کے مہینے میں فائدہ حاصل کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچا رہا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری حاصل کرنے والوں بندے میں سے ہوں گے. تو لہٰذا رمضان کے جو بقیہ ایام ہیں اسے غنیمت جانے، فرصت جانے اور بیکار کاموں میں گزارنے کے بجائے سمجھیں کہ مجھے اللہ کو راضی کرنے کا بہترین موقع ہے، اسے میں ہاتھ سے نہیں گنواؤں گا، میں اسے بیکار نہیں گزاروں گا، جس قدر ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان 27 کے بعد مسجدیں خالی ہو جانی چاہیے یا مسجد کو خالی کر دیتے ہیں، یہ عادت ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. رمضان کا مہینہ شوال کے چاند نظر آنے کے بعد ختم ہوتا ہے، 27 کے بعد نہیں. رمضان کا مہینہ شوال کے چاند نظر آنے کے بعد ختم ہوتا ہے. 27 کے بعد ہم مسجد سے غائب ہو جائیں، نماز کی پابندی چھوڑ دیں، قیام اللیل تراویح کی پابندی چھوڑ دیں، دعاؤں کے اہتمام کو چھوڑ دیں تو ہم آخری ایام کو بہتر گزارنے والے نہیں ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کیجیے کہ پروردگار مجھے اور آپ تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری ایام کو اہتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا عنوان اختیار کیا جس کی اہمیت ہر مسلمان کے پاس ہے. نماز کی اہمیت، نماز کا مقام و مرتبہ، نماز کی فضیلت، نماز کا ثواب، نماز کی نیکی ہر مسلمان جانتے ہیں. ہر مسلمان کے دل میں نماز کی اہمیت ہے. کوئی بھی مسلمان نماز کو معمولی نہیں سمجھتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ لوگوں نماز کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر عصر نماز کی، درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے ہو جاؤ. نماز میں ادب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کی حفاظت کا حکم دیا. ہر مسلمان کو نماز کی حفاظت کرنی ہے. 5 وقتہ نمازیں، فرض نمازوں کی پابندی ہر مسلمان کی زندگی میں آنا چاہیے. کوئی مسلمان ہو اور اس کی زندگی میں نماز کی پابندی نہ ہو، نماز کا اہتمام نہ ہو اور وہ کوئی مسلمان نماز سے جی چرانے لگے، ایسا آدمی سچا اور پکا مسلمان نہیں ہو سکتا. سچے اور پکے مسلمان کی علامت یہ بتائی گئی کہ وہ نماز کی پابندی کرنے والا، نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا، نماز کے معاملے میں کوتاہی کرنے والا، فرض نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا شریعت کی نظر میں مجرم ہے، شریعت کی نظر میں بہت بڑا گنہگار ہے، شریعت کی نظر میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے. صحابہ کرام نماز کے چھوڑنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے. بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام کو نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور گناہ کو کفر کے حد تک پہنچانے والے نہیں دیکھا کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کو کفر سمجھا کرتے تھے. آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام
نماز چھوڑنے کو کفر قرار دیا کرتے تھے، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ہمارے اور کافروں کے درمیان، مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، جس نے نماز کا اہتمام کیا اس نے اپنے دین کا اہتمام کیا. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا. جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے نکل کر کفر میں چلا جائے. بڑی وعیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں. نماز چھوڑنا اس قدر وعید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے. صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے. صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من فاتتہ صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائیں فکأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ گویا کہ اس کے اہل و عیال اور اس کے مال برباد ہو گئے. پہلی حدیث میں اللہ کے رسول نے اس کے اعمال کو برباد ہونے کی خبر دی. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، سستی سے اس نے چھوڑ دی، گویا کہ اس کے مال، اس کے گھر والے برباد ہو گئے. عصر کی نماز چھوڑنے کی یہ وعیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں. ہم نماز کی پابندی کرتے جائیں اور دوسری طرف ہمارے اعمال برباد ہوتے جائیں، اس سے بڑا ہلاک ہونے والا کوئی اور انسان نہیں ہوگا. رمضان کے اخیر میں خصوصیت کے ساتھ اس دن ہم نے یہ عنوان اس لیے اختیار کیا کہ آج کے دن بہت سارے لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. آپ کے سامنے یہ کہا جائے کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں جتنے روزے رکھے، آپ نے جتنے نیکیاں کی، جتنے نمازیں پڑھی آپ نے، ساری نیکیاں عصر کی وجہ سے برباد ہو جائیں گی. تو کیا کوئی آدمی مہینے بھر کی عبادتوں کو، زندگی بھر کی عبادتوں کو ضائع کرنا چاہے گا؟ ہرگز نہیں چاہے گا. نماز کی اہمیت، نماز کا فائدہ جس قدر زیادہ ہے اس کو چھوڑنے کی سزا اسی قدر خطرناک ہے. نماز کے معاملے میں سستی انسان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے. نماز کو چھوڑنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر قرار دیا. ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کو چھوڑنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. نماز چھوڑنا کس قدر خطرناک گناہ ہے، اس حدیث پر غور کیجئے اور اس آیت کے ذریعے غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. شرک کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور عصر کی نماز چھوڑنے سے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. تو نماز چھوڑنے کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا کہ شرک جیسا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا ظلم کرنے کی وجہ سے جیسے نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، اسی طرح نماز کے چھوڑنے سے بھی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں. ہم نے رمضان کے مہینے میں بھوکے پیاسے رہنے کو پسند کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو قبول کروانے کے لیے. ہم نے رمضان کے مہینے میں ذکر کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، مسجد میں آتے جاتے رہے، ساری نیکیاں کی. اور ہمارے سامنے بات بتائی جائیں کہ آپ کی ساری نیکیاں نماز کی وجہ سے برباد ہو جائیں گی تو ہم میں سے کوئی آدمی نہیں چاہے گا. اسی لیے نماز کی اہمیت کو سمجھیں. ہماری زندگی میں نماز چھوڑنے کا سوال ہی نہ ہو. کسی بھی صورت میں، ہر صورت میں نماز پڑھ کر نکلنا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو، کتنا ہی اہم معاملہ کیوں نہ ہو، سارے معاملات نماز کے بعد ہو. ہم زندگی کے جو جدول بناتے ہیں، شیڈیول جو بناتے ہیں، آپ کو سفر میں نکلنا ہے، آپ کو کام پر نکلنا ہے، آپ کو کسی خاص کام کے لیے نکلنا ہے، کام کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، نماز کے بعد ہی ہو. ہر کام کے لیے سے پہلے نماز کا اہتمام اپنی زندگی میں داخل کیجیے.
جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اپنی نیکیوں کی حفاظت کی، جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیا، جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے اپنے ایمان کو ضائع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے معاملے میں سستی کرنے والے، نماز کے معاملے میں کوتاہی کرنے والوں کو منافقوں کی علامت بتائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں منافقین جو نام کے مسلمان ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، مسجد میں آتے ہیں لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے، جب وہ آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، نماز مسجد میں تو آتے ہیں لیکن بڑی سستی کے ساتھ، نماز ان پر گراں گزرتی ہے، نماز ان کے لیے بوجھ ہے، مسجد میں آنا ان کے لیے بہت ہی مشقت والا کام ہے۔ تو نماز کے معاملے میں سستی منافقوں کی علامت بتائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثقل شیء علی المنافقین، کہ اثقل صلاۃ علی المنافقین، کہ منافقوں پر سب سے گراں گزرنے والی نماز صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافقوں کے لیے بہت ہی سخت ہیں، گراں گزرتی ہیں، بہت ہی بوجھ ہیں۔ نیند قربان کرنا، رات کی تاریکی میں مسجد آنا منافقوں کے لیے بہت ہی دشوار ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں، ہم میں سے بہت سارے ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہم بیدار رہتے ہیں، عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہم بیدار رہتے ہیں، مغرب کی نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، لیکن معاملہ جب عشاء اور فجر کا آتا ہے تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے ہوں گے۔ مسجدیں جو عصر اور مغرب میں بھری رہتی ہیں، اتنی تعداد عشاء اور فجر کی نماز میں کیوں نہیں رہتی؟ کیونکہ ہمیں نیند عزیز ہے، نیند زیادہ پسندیدہ ہے، ہمیں اپنی راحت ہمیں پسندیدہ ہے، لیکن نماز کے لیے نیند کو قربان کرنا، اپنی راحت کو قربان کرنا پسند نہیں کرتے۔ ایسے میں اگر آپ میں سے کسی کو کوئی کہہ دے کہ آپ منافق ہیں تو کیا آپ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو منافق کہلانا یا کوئی آدمی اسے دیکھ کر کہے کہ آپ منافق ہیں، ہرگز تیار نہیں ہوگا، کہے گا کہ میں تو مسلمان ہوں، میرا نام مسلمان ہے، لیکن میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن عشاء اور فجر کی نماز میں آپ کی غیر حاضری یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں نماز کا وہ مقام نہیں ہے جو مقام کے ہونا چاہیے۔ 5 وقتہ نماز مردوں کے لیے مسجد میں آ کر ادا کرنا ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی نمازیں گھر میں ادا کر لوں گا، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نابینا صحابی جن کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ مجھے مسجد کے علاوہ گھر میں پڑھنے کی اجازت دیجیے، میں نابینا ہوں، مجھے لے کر جانے والا کوئی نہیں ہے، مسجد تک کوئی مجھے پہنچا دے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، مجھے آپ گھر میں پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرحلے میں کہا کہ ٹھیک ہے، تم نابینا ہو، مسجد تک پہنچ نہیں سکتے، اجازت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کر پوچھا اتسمع النداء، کیا اذان سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عجب، کہ تم نماز مسجد میں آ کر ادا کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس عذر ہے، نابینا صحابی کو بھی مسجد میں آ کر ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہم جیسے ہٹے کھٹے ہمارے پاس سارے وسائل ہیں، ہمارے لیے مسجد تک پہنچنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اس کے باوجود ہم رات کی نمازیں، فجر کی نمازیں اپنے گھر میں ادا کر لیں اور جب آنکھ کھلے تب ادا کریں۔ یہ معاملہ نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام نہیں ہے۔ جب آنکھ کھلے تب ادا کریں، یہ نماز کا اہتمام کرنے والے نہیں، بلکہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز کو اس کے وقت کے بعد پڑھتا ہے تو ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی، ایسے آدمی کو قضا کی اجازت نہیں۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو اس کے وقت کے نکلنے کے بعد پڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت پر مقرر کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر نماز اس کے وقت مقررہ پر ہے، آپ جب چاہیں نماز کو اس کے وقت کے بعد ادا کرنا چاہیں، ایسی بات نہیں۔ نماز کے لیے آپ کو الارم رکھنا ہے، نماز کے اٹھنے کے لیے ہر وہ وسیلہ آپ کو اختیار کرنا ہے جس سے آپ کی نیند بیدار ہو جائے، آپ خود بیدار ہو کر آپ نیند قربان کر کے مسجد تک پہنچے۔
اگر آپ خود نہیں اٹھ سکتے ہیں تو الارم کے ذریعے سے، آپ خود نہیں اٹھ سکتے ہیں تو آپ دوست و احباب کو بتائیں کہ نماز جاتے ہوئے مجھے بھی بیدار کر کے جائیں۔ نماز کے تعلق سے شریعت میں جو تعلیمات دی گئی ہیں کہ کسی بھی طرح سے نماز کے معاملے میں سستی ناقابل برداشت، کسی بھی معاملے میں نماز کے معاملے میں سستی کرنا یا نماز کے معاملے میں کوتاہی کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقابل برداشت جرم قرار دیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور میں ان لوگوں کے گھر پہنچوں جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے گھروں کو جلا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا مردوں کے لیے ضروری ہے، اور خواتین جو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں انہیں اپنے گھر میں وقت مقررہ پر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے نماز کے معاملے میں سستی کی اس کا حشر بہت خطرناک ہوگا۔ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے کریں گے۔ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے کریں گے۔ اگر بندے کے نامہ اعمال میں نماز کے معاملے میں صحیح حساب رہا تو اس کے بعد کے معاملات سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ نماز کے معاملے میں بندہ کوتاہی کا شکار رہا اور اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب نہیں دے پایا تو اس کے بعد کے مراحل اور سخت ہو جائیں گے۔ تو پہلا مرحلہ نماز کا ہے، پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا، اللہ تعالیٰ پہلا سوال نماز کے تعلق سے کریں گے۔ اگر اسی سوال میں آپ میں سے کوئی، ہم میں سے کوئی پھنس جائیں تو اس کے بعد کے سوالات میں اور پھنس جائیں گے، کیونکہ جو بندہ نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں کوتاہی کرنے والا ہو وہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں بھی کوتاہی کرنے والا ہی ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کا حشر اور اس کا انجام یہ بتایا کہ کل روز قیامت دنیا کے انسانیت کے جو بڑے بڑے کافر گزرے ہیں ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز کی پابندی کریں کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نور عطا کریں گے، روشنی عطا کریں گے، برہان عطا کریں گے، دلیل عطا فرمائیں گے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات بھی عطا فرما دیں گے۔ یہ کس کے لیے بشارت ہے؟ جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو نماز کو ضائع کرنے والے ہیں۔ نماز کو ضائع کرنے والوں کو کل روز قیامت نہ اللہ تعالیٰ اسے نور عطا کریں گے، اسے روشنی سے محروم کر دیں گے۔ روز قیامت وہ تاریکیوں میں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے راستے کو بند کر دیں گے اور روز قیامت اسے نجات بھی نہیں عطا کریں گے، اور اس کا حشر فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف، اتنے بڑے جو کفار کے سرغنے دنیا میں انسانیت کے جو بڑے بڑے کافر ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کو اٹھائیں گے۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کو اتنے بڑے کافروں کے ساتھ، اتنے بڑے جابروں کے ساتھ، اتنے بڑے ظالموں اور نافرمانوں کے ساتھ اٹھائیں، کیا اس کا انجام بہتر ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو نماز کے معاملے میں سستی کرنا، نماز کے معاملے میں کوتاہی کرنا بہت ہی خطرناک انجام رکھتا ہے۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ وہیں چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کرنے والوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھا ہے۔ جنت نمازیوں کے لیے، جنت نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے۔ جنت میں اسی کو مقام ملے گا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے نماز کے معاملے میں پابندی کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی البردین، جس نے دو ٹھنڈے وقت میں ادا کی جانے والی نماز کا اہتمام کیا، دخل الجنہ، یعنی فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام جس نے کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو آدمی فجر کی نماز جو پڑھے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا فہو فی ذمۃ اللہ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے یا وقت میں پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہیں۔ تو اس طرح نماز کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیا کرتے تھے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تم انہیں نماز کا حکم دینا۔ نماز کا حکم دینے کا، حالانکہ وہ بلوغت کو نہیں پہنچے، نماز ان پر واجب نہیں ہوئے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز کا حکم دینے کے لیے کہا کرتے تھے۔ اور اگر 10 سال کو پہنچنے کے بعد وہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں ہلکی پھلکی مار کے ذریعے
تربیت دینے کا حکم دیا اور کہا کہ جو 10 سال کو پہنچنے کے بعد بھی نماز کا اہتمام نہ کریں انہیں نماز کی تربیت دیتے ہوئے مارنے کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ تو نماز ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گی، نماز چھوڑنا ہمیں بربادی کی طرف لے جائے گی، نماز کا اہتمام ہمیں جنت میں داخلہ دلائے گی، اور نماز کے معاملے میں سستی جہنم اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ رمضان کے آخری ایام میں میں نے نماز کی اہمیت اس لیے بتائی کیونکہ رمضان کے جانے کے بعد نمازیوں کی تعداد بالکل کم ہو جاتی ہیں۔ ہم رمضان کے بعد مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں تو بہت ساری عبادتیں کر لیں، یہ عبادتیں ہمیں کل روز قیامت نجات پانے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ ایسی بات نہیں، آپ کے نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے رمضان کی عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ آپ کی عبادتوں کو، نماز کے معاملے میں سستی آپ کے روزے کو، آپ کے صدقات کو، آپ کے ذکر و اذکار کو، ساری عبادتوں کو ضائع کر دیں گے۔ کل روز قیامت اللہ تعالیٰ جب اللہ رب العالمین حساب و کتاب کے لیے ترازو رکھ دیں گے، ایسے موقع پر نیکیوں کا جو نامہ اعمال ہے وہ خالی ہوگا۔ آپ کہیں گے پروردگار میں نے روزے رکھے، تلاوت کیے، سب کچھ کیے۔ جواب ملے گا کہ تم نے سب کچھ کیے لیکن نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے تمہاری ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو گئی۔ تو ہم محنت بھی کریں اور اس کا ثمرہ اور اس کا پھل نہ کھائیں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم رمضان میں بھی اللہ کی عبادت کریں گے، رمضان کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ رمضان میں جس طرح ہم نے عبادات کے اہتمام کو سیکھا، ہر نماز میں ماشاءاللہ نمازیوں کی بڑی تعداد ہوا کرتی تھی۔ کیوں اس طرح ہوا کرتی تھی؟ کیونکہ ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو قربان کرنا سیکھا، نماز کے لیے سب کچھ قربان کر دیے۔ آفس سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، کام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور راحت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رمضان کے علاوہ بھی ہمیں یہی کام کرنا ہے۔ نماز عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی لیے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ زندگی کا معمول ایسے بنائیں کہ ہماری زندگی میں عبادت داخل ہو جائیں، نماز داخل ہو جائیں، نماز کے بعد ہی سارے کام ہمارے ہوں۔ رمضان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یہی پابندی سکھاتے ہیں۔ بقیہ ایام میں آپ لوگ سیکھیں کہ ہم رمضان کے بعد بھی ہم اسی طرح نماز کی پابندی کریں گے، رمضان کے بعد بھی اسی طرح ہم نماز کا اہتمام کریں گے، رمضان کے بعد بھی ہمارا تعلق مسجد سے ایسے ہی ہوگا جس طرح ہمارا تعلق رمضان میں تھا۔ تو بہرحال باتیں بہت زیادہ ہیں، انہی باتوں پر میں ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے اور آپ کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین میری اور آپ کی زندگی میں نماز کی حفاظت داخل کر دے۔ رب العالمین جب تک زندگی عطا فرمائے عبادتوں میں آگے بڑھنے والا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے، گناہوں سے دور رکھے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔